السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ بار کا کروڑوں بار شکر کہ اس نے ہمیں پھر اپنے قرآن سے اپنی بات کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی تاکہ ہم اس کو پڑھیں، کھولیں، سمجھیں اور سیکھیں۔ تو سبق سے پہلے سب سے گزارش ہے کہ پلیز پرائم مدینہ چینل کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، سبسکرائب، شیئر، لائک کریں اور بلکہ آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس کار خیر میں، نیکی کی دعوت کے کام میں سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے، جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا ہو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بینائی، کلما جب اضاء چمکتی ہے، لہم ان پر، مشوا چلتے ہیں، فیہ اس میں، اور اذ جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے، جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا ہو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یخطف اچک لے، اس سے مراد آنکھوں کا چندھیا جانا، یعنی اسلام کا غلبہ، طاقت اور شوکت منافقوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے اور ان کے دلوں میں اس کا رعب ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں دوسری قسم کے منافقوں کا حال جو ہے اس کی تھوڑی سی مزید تشریح اور اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ پہلی آیت میں ان کی مثال اللہ نے ہمیں کس سے دی تھی؟ بارش سے، کہ ان کے بارش کی مثال دیکھ کر ان کی فطرت کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ فائدوں کی طرف لپکتے ہیں، لیکن فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ مشقت یا نقصانات اٹھانے پڑیں تو وہ پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بارش نوع انسانی کے لیے بہت سے فائدوں کا سبب بنتی ہے، لیکن جب اس میں بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک دیکھتے ہیں تو کانوں میں کیا کرتے ہیں؟ انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں اور بارش کے فائدوں سے سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ فلاح اور بہتری کے لیے اگر کچھ قربانی کرنی پڑے یا آزمائش میں مبتلا ہونے پڑے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ منافقین اسلام کی کامیابیاں اور فتح مندیاں دیکھتے ہیں تو ان کے قدم اسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ دراصل ان کے دل میں حق کی تلاش نہیں ہوتی، صرف اسلام کے رعب و شوکت کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو آزمائشیں اور مصیبتیں پیش آنے لگتی ہیں تو پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں اور اسلام کی طرف جو ان کے بڑھتے ہوئے قدم ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ گویا بجلی کے چمکنے کی طرح جب اسلام کی روشنی ان پر واضح ہوتی ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی انہیں تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آنے لگتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اسلام کو اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پس کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ سکھ اور دکھ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں جان و مال اور اولاد کی قربانی کریں تو یقیناً اس کے بدلے میں کامیابی اور فلاح نصیب ہوگی، اور یہ روش ہرگز درست نہیں کہ فائدے کی طرف تو ہم دوڑیں مگر آزمائش کے وقت ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ صبر جو ہے وہ کشائش کی چابی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور لو اگر شاء چاہے، اللہ
لذہبا لے جائے بسمعہم ان کے کان اور ابصارہم ان کی آنکھیں ان بے شک اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قادر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رکوع کی ابتدا سے منافقوں کا بیان شروع ہوا تھا جو یہاں پر اس آیت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے اور دیکھنے کی قوتیں بخشی ہیں، لیکن منافقوں نے یہ قوتیں صرف دنیا کے عارضی فائدے جمع کرنے اور نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے میں خرچ کر دی۔ حق کی آواز سننے اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے اپنے کانوں اور آنکھوں کو بالکل بند کر لیا۔ انہوں نے اپنی قوتوں سے صحیح کام لینے کے بجائے ان کا غلط استعمال کیا۔ اب اللہ انہیں خبردار کرتا ہے کہ اگر وہ اس غلط روش سے باز نہ آئے تو ان سے یہ قوتیں چھین لی جائیں گی۔ منافق اگرچہ موت کے خوف سے بجلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اور وہ کڑک اور گرج کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ مر نہ جائیں، اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی اور کانوں کے سننے کی قوت بھی چھین سکتا ہے خواہ وہ کتنے ہی بچانے کی کوشش کریں۔ انسان کو دیکھنے، سوچنے اور سننے کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دی ہیں، لیکن جب وہ انہیں اس کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتا تو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کہیں چھین نہ لے۔ اگر وہ چھیننے میں کچھ دیر کر رہا ہے تو نڈر نہ ہو جائیں، کیوں نہ کہ سزا ملنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے یہ دیر ڈھیل دینے کے لیے ہو یا اس کی رحمت کی وجہ سے ہو کہ شاید میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے۔ انسان کی آنکھیں اور کان موجود ہوتے ہوئے بھی جب تک اللہ کی مرضی اور ارادہ نہ ہو وہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر وہ چاہے تو انسان کے اعزاز سے کام لینے کی قوتوں سے اس کو محروم کر سکتا ہے کہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکے اور کان ہوتے ہوئے بھی وہ نہ سن سکے، اور یہ بات اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اس نے عالم کے انتظام کے قاعدے، وقت اور سبب مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ دنیا کے تمام کافروں، منکروں اور منافقوں کو فوراً فنا کر سکتا ہے، لیکن مقررہ قاعدوں کے مطابق انہیں ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس کے باوجود اگر وہ باز نہ آئیں تو اس کا غضب ان پر یوں آ پڑتا ہے کہ انہیں اس کا سا گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اکثر منافقوں کا حال ایسا ہی ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے، اپنی پکڑ سے اور آزمائشوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں نیک، صالحین، متقین اور اپنے انعام یافتہ لوگوں کے صف میں شامل فرمائے، اور ہم سے بے حساب راضی ہو، اور اس کتاب کو ہمارے لیے شفاعت کا باعث، ہدایت کا باعث بنائے۔ تو جو ہم نے سیکھا، سنا، پڑھا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔